کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ فلپائن نے پاکستان اور UAE سمیت 5 دیگر ممالک پر سفری پابندی کی مدت میں 31 جولائی تک توسیع کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں اپنا سفارتخانہ قائم کر دیا۔ سعودی عرب نے مقامی شہریوں کے لیے نئی ملازمتوں کا اعلان کر دیا۔ کیا بیرون ملک پھنسے UAE کی رہائشیوں کی واپسی کی ٹکٹیں بک کروانی چاہیے؟ دبئی کے حکمران شیخ محمد نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عید الاضحیٰ کے موقع پر 520 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ متحدہ عرب امارات لولو گروپ نے اسمارٹ فون کی پیشکش کرنے والی جھوٹی ویب سائٹ کے حوالے سے خبردار کر دیا۔ متحدہ عرب امارات دوران ملازمت کمپنی کی نااہلی کی وجہ سے معذور ہونے والے ملازم کو 18 لاکھ درہم ادا کر دیے گئے۔ سعودی عرب کے اسلحہ گودام میں زوردار دھماکہ۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق رپورٹ جاری۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فلپائن نے پاکستان اور UAE سمیت 5 دیگر ممالک پر سفری پابندی کی مدت میں 31 جولائی تک توسیع کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان، بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی پروازوں پر پابندی میں 10 دن کی توسیع کر دی۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش اور سری لنکا سے آنے والی پروازوں پر عائد سفری پابندی میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ سفری پابندی میں توسیع کورونا کی بھارتی قسم کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر کی گئی ہے۔ UAE کے شہریوں، اماراتی گولڈن ویزا رکھنے والے غیر ملکی شہریوں اور سفارتی مشن کے افراد کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں اپنا سفارتخانہ قائم کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے باضابطہ طور پر اسرائیل میں ابراہیم ایکارڈ کے بعد اب اپنا سفارتخانہ کھول دیا ہے۔ اس تقریب میں اسرائیل کے صدر ایسک ہیرزوگ، متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے خوراک اور آبی تحفظ مریم المہری، اسرائیل کے لیے محمود الخواجہ اور دیگر مقامی حکام موجود تھے۔ اس تاریخی موقع میں متحدہ عرب امارات کے جھنڈے کو اٹھانا، ربن کاٹنے کی تقریب اور تل ابیب اسٹاک ایکسچینج میں تجارت کا آغاز اور اسرائیلی وزیر خارجہ کے پہلے وزارتی دورے کے دوران ابوظہبی میں اسرائیل کے سفارتخانے کے افتتاح کے 2 ہفتے بعد آیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سعودی عرب نے مقامی شہریوں کے لیے نئی ملازمتوں کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودائزیشن کے تحت 5000 سعودی شہریوں کو قانونی مشیر کے عہدے کی نوکریاں دی جائیں گی۔ انہیں کسی بھی لا فرم ایجنسی میں وکیل کی ملازمت بھی ملے گی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ کم از کم 5000 مقامی شہریوں کو قانونی مشیر اور لا فرم ایجنسی کے وکیل کی ملازمت دلائی جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کیا بیرون ملک پھنسے UAE کے رہائشیوں کو واپسی کی ٹکٹیں بک کروانی چاہیے؟ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر کئی ممالک سے آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ان پابندیوں کے باعث UAE کے بیشتر رہائشی UAE واپس نہیں آ پا رہے، جس کے باعث انہیں اپنی نوکریوں سے فارغ کیے جانے جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ اس پریشانی میں بیرون ملک پھنسے رہائشی بے چینی کے ساتھ پروازیں بحال ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ متعدد رہائشی پروازوں کی جلد بحالی کی امید کے ساتھ UAE واپسی کے لیے فضائی ٹکٹیں بک کروا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آیا ایسی صورتحال میں بیرون ملک میں پھنسے رہائشیوں کو ٹکٹیں بک کروانی چاہیے یا نہیں۔ نجی خبر رساں ادارے خلیج ٹائمز پر شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق UAE کی متعدد ٹریول ایجنسیوں نے بیرون ممالک میں پھنسے رہائشی کو ہدایت کی ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے پروازوں کی بحالی کی حتمی تاریخ کا اعلان کیے جانے تک UAE واپسی کے لیے فضائی ٹکٹیں بک نہ کروائیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عید الاضحیٰ کے موقع پر 520 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے حکمران نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 520 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نائب صدر اور UAE کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے بدھ کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت دبئی میں کوریکشنل اور پینل سہولیات کے تحت قیدیوں کو رہائی کی جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات لولو گروپ نے اسمارٹ فونز کی پیشکش کرنے والی جھوٹی ویب سائٹ کے حوالے سے خبردار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں قائم لولو گروپ انٹرنیشنل نے صارفین کو خبردار کیا ہے کہ ایک ویب سائٹ جو ان کے نام پر باکس مہم چلا رہی ہے،
اس سے ہوشیار رہیں۔ ایک جھوٹا لنک سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ یہ جھوٹی ویب سائٹ لولو ہائپر مارکیٹ کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر کچھ سوالات کے جوابات پر شاندار انعامات کی پیشکش کر رہی ہے۔ صارفین سے ہائپر مارکیٹ کے حوالے سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو کتنا جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ صارفین کی عمر اور خیالات پوچھے جاتے ہیں، جس کے بعد ویب سائٹ پر ایک اور پیج اوپن ہو جاتا ہے جس میں 3 کوششوں میں باکس کھولنے ہوتے ہیں اور آپ ایک موبائل فون جیت سکتے ہیں۔ تاہم اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے صارفین کو وہ لنک 20 دوستوں اور 5 ویب سائٹ گروپس میں شیئر کرنا ہوتا ہے۔ لولو گروپ انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر فار مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن وی نندا کمار نے تشہیری مہم اور ویب سائٹ کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات دوران ملازمت کمپنی کی نااہلی کی وجہ سے معذور ہونے والے ملازم کو 18 لاکھ درہم ادا کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرنے والا ایک ملازم جو کہ سر پر بھاری چیز لگنے سے معذور ہو گیا تھا، اسے 18 لاکھ درہم جسمانی، مالی اور نفسیاتی نقصان کے حوض ادا کیے گئے ہیں۔ ابوظہبی کی سول کورٹ نے اس سے قبل کنسٹرکشن کمپنی کو حکم دیا تھا کہ وہ ایشین باشندے کو معاوضہ ادا کرے، کیونکہ وہ سائٹ پر دوران ملازمت چوٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق حادثہ تب رونما ہوا جب ایک بھاری چیز بلندی سے مزدور کے سر پر گری، جس کی وجہ سے اس کے سر اور باقی جسم پر سنگین نوعیت کی چوٹیں آئیں، جو کہ اس سے مستقل معذوری کی وجہ بنی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سعودی عرب کے اسلحہ گودام میں زوردار دھماکہ۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر الخرج میں واقع اسلحے کے گودام میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے دارالحکومت ریاض کے جنوب میں واقع شہر الخرج ایک ہولناک دھماکے کی خبر دی ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کئی کلومیٹر دور تک اس کی آواز سنی گئی۔ سعودی اتحاد اور وزارت دفاع کے ترجمان ترکی المالکی نے اپنے ایک بیان میں مقامی وقت کے مطابق صبح 5:10 پر ایک زوردار دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھماکہ الخرج شہر میں سے باہر پیش آیا ہے۔ بریگیڈیئر ترکی المالکی نے اس دھماکے کو ایک حادثہ بتایا اور کہا کہ یہ دھماکہ اسلحے اور گولہ بارود کے ذخیرے میں اتفاقی طور سے پیش آیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق رپورٹ جاری۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کے روز UAE بھر میں کورونا کے 1529 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1481 ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ اب تک متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 60 ملین سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وبا کے آغاز سے اب تک UAE میں کورونا کے 6,54,813 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 6,32,775 افراد کورونا وائرس کی بیماری لاحق ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ وائرس سے اب تک 1880 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے UAE میں اب تک لگائی جانے والی کورونا ویکسین سے متعلق بتایا گیا کہ اب تک کورونا ویکسین کی کل 1,60,42,491 خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔